السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورۃ النساء آیت نمبر 94۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم، جب چلو تم، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فتبینوا، تو تم تحقیق کرو، ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، لمن، اس شخص کے لیے جو القا، ڈالتا ہے، کہتا ہے، بھیجتا ہے، الیکم السلام، تمہاری طرف سلامتی، السلام علیکم، لست مؤمنا، کہ نہیں ہے تو مومن، تبتغون، تم تلاش کرتے ہو، عرض الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا مال و متاع، فعند اللہ، پس اللہ کے ہاں ہیں، مغانم، غنیمتیں، کثیرہ، بہت زیادہ، کذالک، اسی طرح، کنتم، تھے تم، من قبل، اس سے پہلے، فمن اللہ، پس احسان کیا اللہ نے، علیکم، تم پر، فتبینوا، پس تم تحقیق کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، بما، ساتھ اس کے، جو تعملون، تم عمل کرتے ہو، خبیرا، مکمل باخبر۔ دہرا لیں جی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم، جب چلو تم، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فتبینوا، پس تم تحقیق کرو، ولا تقولوا، اور نہ کہو تم، لمن، اس شخص کے لیے، القا، جس نے ڈالا، الیکم السلام، تمہاری طرف سلامتی کو، لستا، ہرگز نہیں ہے تو، مؤمنا، مومن، تبتغون، تم تلاش کرتے ہو، عرض الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا مال و متاع، فعند اللہ، پس اللہ کے ہاں ہے، مغانم، غنیمتیں، کثیرہ، بہت زیادہ، کذالک، اسی طرح، کنتم، تھے تم، من قبل، اس سے پہلے، فمن اللہ، پس احسان کیا اللہ نے، علیکم، تم پر، فتبینوا، پس تم تحقیق کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان، ہے، بما تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، خبیرا، خبردار۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو، جب تم سفر کے لیے نکلو، جب تم چلو اللہ کے راستے میں، تو تم تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا، اور جو تمہیں سلام کہے اسے تم یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں۔ دراصل معاملہ یہ تھا کہ عرب میں سب کا لباس ایک جیسا تھا، داڑھیاں ایک جیسی تھی، کپڑے ایک جیسے تھے، رنگ روپ ایک جیسا تھا۔ اب کچھ معاملات میں ایسا ہوا کہ مسلمان جب کفار سے ٹکراتے
تو بعض جو ہیں وہ موت سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ دیتے، کیا کرتے؟ کلمہ پڑھ دیتے تھے۔ اب مسلمان اور کافر کی لباس کی وجہ سے تمیز نہیں کی جا سکتی تھی، چہرے کی وجہ سے تمیز نہیں کی جا سکتی تھی، تمیز کرنے کے لیے ایک لفظ تھا، پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کافر ہیں یا مسلمان۔ آج کل تو کسی کو دیکھے نا، لباس سے ہی ہم جج کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ کون ہے، بلکہ بعض اوقات ہم دیکھ لیں نا، جس کی شلوار زیادہ اوپر ہے ہم کہتے ہیں یہ بڑا کھنگڑ قسم کا آدمی ہے۔ بہرحال لباس سے آج کل ہم جج کر لیتے ہیں، یہ شکل و صورت سے یہ کون ہے جی، یہ کوئی مولوی صاحب ہیں جی، یہ کوئی قاری صاحب ہیں جی۔ اور بعض بندے آ کے ہمیں بتاتے ہیں جی قاری صاحب ہمیں آج بڑی خوشی ہوئی ہے، کیوں جی؟ کہا جی ہم نے بس داڑھی رکھی ہے، تھوڑا بہت قرآن پڑھنا شروع کیا، لیکن لوگ ہمیں بڑی عزت دیتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں جی حافظ صاحب، قاری صاحب، مصلے پہ ہم نے انہوں نے دعوت دی ہے۔ تو یہ جو شکل و صورت ہے نا یہ مولویوں والی، یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس کی یہ شکل و صورت ہے وہ اسلام کا ذرا زیادہ ٹھیکیدار ہے، یا لباس سے بھی جج کر لیا جاتا ہے۔ اس وقت ایسی کوئی صورت نہیں تھی، ایک کلمہ تھا جو اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرتا تھا۔ وہ کیا تھا کہ جب آپ راستے میں نکلے ہیں، جس نے آپ کو کہہ دیا السلام علیکم، یہ کون ہے؟ بولو، یہ کون ہے؟ مسلمان۔ اور یہ بات جان لیں کہ یہ سلام والا معاملہ نبی علیہ السلام سے شروع نہیں ہوا، یہ پیچھے سے چلتا آ رہا ہے۔ وہ جب ہم قصہ عرض کریں گے نا حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا، تو ان میں بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہ گئے، جا کے سلام کہا، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ تو بنی اسرائیل کا سلام کا طریقہ ہے۔ بہرحال الفاظ کچھ مختلف ہو سکتے ہیں یا طریقہ کچھ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن سلام پہلے بھی تھا۔ اچھا، اب کیسے فرق کا پتہ چلے گا یہ مسلمان ہے کافر ہے؟ جو آپ کو سلام کہتا وہ کون؟ آج کل تو مسلمان ہی نا سلام کہتے، نمازی کو سلام نہیں کہتا، بس بازو مار کے گزر جاتے ہیں۔ بہرحال تربیت کی کمی ہے، اللہ تعالی ہم سب پہ رحم و کرم فرمائے، اللہ تعالی ہمیں پکا سچا متبع سنت بنائے۔ تو اس وقت جو سلام کہتا تھا وہ کون تھا؟ آج ہمارے دل پتہ نہیں کیوں اتنے سخت ہو گئے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ بندہ نماز پڑھ رہا پھر بھی کافر مشرک اور منافق کے فتوے لگا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے فتووں اور ایسے مفتیوں سے محفوظ فرما، بھی پیار محبت بانٹا کرو۔ اچھا، اس وقت جو سلام کہنا تھا یہ کس کی نشانی تھی؟ مسلمان ہونے کی۔ اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کچھ صحابہ گئے ایک جنگ میں، تو نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام کو ان سے پیار ہی بڑا تھا۔ ایک موقع پہ کیا ہوا، انصار نے جس قبیلے پہ حملہ کرنا تھا نا ان پہ فتح مل گئی۔ ایک بندہ تھا جو بکریاں چرا رہا تھا، انصار کے ایک آدمی نے اس پہ بھی قابو پا لیا۔ اب جب اس پہ قابو پا لیا نا، اس نے بلند آواز سے ان کو سلام بھی کہا، یا اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ جب اس نے کلمہ پڑھا نا، اب انصار کا بندہ کہتا بھی اسے کچھ نہیں کہنا، حضرت اسامہ کہتے ہیں نہیں، اس نے موت کے ڈر سے پڑھا ہے، اندر اس کے اسلام نہیں ہے، موت کے ڈر سے پڑھا ہے۔ بہرحال حضرت اسامہ نے اس پہ وار کیا اور اسے قتل کر دیا، اس کی بکریاں لیں اور واپس آ گئے۔ نبی علیہ السلام کو جب اس واقعے کی خبر دی، اللہ کے نبی علیہ السلام اتنے غصے ہوئے، اتنے ناراض ہوئے، اسامہ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ ایک لا الہ الا اللہ پڑھنے والے بندے کو قتل کر دیا ہے۔ اسامہ یہ کیا کیا ہے؟ ایک کلمہ پڑھنے والے بندے کو آپ نے قتل کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام یہ دہراتے جا رہے ہیں۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ میں اتنا گھبرا گیا اور جی میں کہنے لگا کاش آج سے پہلے میں مسلمان نہ ہوتا، اتنی شرمندگی نہ ہوتی، کاش میں آج مسلمان ہوا ہوتا۔ اور ایک حدیث میں آپ کو الفاظ سناؤں، پتہ کیا ہے؟ اور یہ الفاظ یاد رکھنا، کیوں ہم ان الفاظ کو بھول جاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مولوی صاحب اوپر سے اس نے کلمہ پڑھا تھا، بیچ میں وہ ایسا ہی تھا، ہمارا نمازی بھائی، لیکن بیچ میں وہ صحیح نہیں تھا، منافقت بھری تھی، نعوذ باللہ۔ آپ علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ جب حضرت اسامہ نے کہا نا اللہ کے نبی اس نے کلمہ پڑھا تھا، فرمایا کلمہ پڑھنے والے کو قتل کیا۔ اللہ کے نبی اس نے تو اوپر سے پڑھا تھا، بیچ میں تو وہ مسلمان نہیں تھا نا، اس نے تو موت کے ڈر سے پڑھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اشققت قلبا، اسامہ کیا آپ نے اس بندے کا دل چیر کے دیکھا تھا؟
آپ نے اس کا دل نکال کے باہر دیکھا تھا کہ کلمہ زبان سے ہے، دل میں کلمہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی سخت ناراض ہوئے۔ ایک دوسرا واقعہ بھی اس کے شان نزول میں بیان کیا جاتا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا معاملہ تھا، نبی علیہ السلام نے کسی جگہ پہ بھیجا جنگ کی۔ اب خالد بن ولید جہاں ہوں اور کوئی کافر بچ جائے، بے شمار قصے ان کے۔ اب حضرت خالد بن ولید وار پہ وار کیے جا رہے ہیں، بیچ میں کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اپنا دین بدلتے ہیں، ہمیں خالد